بہت اچھی ہو سکتی ہے. اگین یہاں پہ میرا سوال ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی اور ہم ریڈی ہیں اس کو کام کرنے کے لیے. آپ کا بازار حصے سے متعلق ہوگا, اسٹاک مارکیٹ سے متعلق ہوگا کہ اس میں بھی پوٹینشیل موجود ہے سرمایہ کاری کے لیے؟ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی باکستان کی بازار حصے, پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک سے. ہاں, پاکستان اسٹاک چین میں تو بہت جان ہے بھائی ماشاءاللہ. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ 80,000 پہ جانے والی, 90,000 پہ جانے والی, لیکن گائیڈنس چاہیے ان لوگوں کو کون سے سیکٹر میں ڈالیں کیا نہیں, کیونکہ ایک دفعہ ڈال کے ان کو نقصان ہو جاتا ہے نا. جیسے میں ابھی آپ کو ایگزامپل دوں, ابھی امریکہ میں میرے پاس ایک گروپ تھا, اس نے پیسے ڈالے, مارکیٹ گر گئی. وہ فرسٹ ٹائم پہلا انویسٹر تھا, وہ سر پکڑ کے مجھے فون کیا اس نے, یار وہ میں نے پیسہ لگایا گر گیا. وہ میں نے کہا رک جاؤ, مارکیٹ واپس آئی. جو میں کہتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی ماشاءاللہ ہر طرح کام کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے ہر سیکٹر میں, چاہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں یا ایکسپورٹ بڑھانے میں, لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے پاکستان میں. اس کو ایز اے آپ کو ایز اے وار ڈکلیئر کر کے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ آپ لے لیں گے کام کہ ہمیں ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے, تو پاکستان کین گرو سو فاسٹ. دوسرا میرا مشورہ یہ ہوگا, یہ بھی اسی ٹائپ پر سب کو ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ 4-5 پروڈکٹ اٹھائیں جو دنیا میں بکتی ہیں, جس کی ڈیمانڈ آپ فورسی کریں اندر 30-40 سال میں, اس پہ کام کریں اور اس پہ اسپیشلائز کریں, اور یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری, دنیا میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں, یہ میں نے فورن منسٹر اپنے مخدوم صاحب کو بھی کہا ہے کہ سر یہ جو ایمبیسی ہے یہ انجن ہونی چاہیے بزنس جنریٹ کرنے کے لیے. ہمارے نئے چیئرمین آئے ہیں, دیکھیے ہمارے کاؤنسل کے جو پیٹرن ہے وہ شیخ نیان بن مبارک ہے, ان کا بہت اچھا انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, یہ شروع سے پیٹرن ہے ہماری. اور ہم اس کاؤنسل کے چیئرمین ہمیشہ سے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, تو یہ نوے ایمبیسڈر ہیں جو افضال محمود صاحب ابھی آئے ہیں ریسنٹلی. یہ جنرل سلیم اللہ صاحب سے شروع ہو گیا, پھر مارشل خیسر حسین صاحب آئے, پھر احسن اللہ صاحب آئے. یہ سب ہمارے چیئرمین رہ چکے ہیں اور پاکستان بزنس کاؤنسل کو بڑھاتے چلے گئے. تو ایمبیسی, ابھی افضال محمود صاحب سے میری میٹنگ تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانا ہے. تو میں نے بتایا کہ ہم کاؤنسل ابھی ڈیلیگیشن لے کے گئی تھی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں, اور ہم وہاں سے پروجیکٹ لے کے آئے, اینڈ وی آر ورکنگ ود ابو دھابی چیمبر. تو یہ 3 چیز میں نے اس وقت کہی ہے آپ کو, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, پھر اسپیشلائزیشن آف ایکسپورٹ, اور تیسری ساری ایمبیسیوں کو کہیں کہ یہ آپ صرف بزنس کریں, انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو یہ میری سمپل سی بات ہے. اور چوتھی یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے کنٹینیوسلی پروگرام ہونا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوگا. اوکے گریٹ. یا کچھ 30 بزنس کاؤنسل ہے, 30 بزنس کاؤنسل ابو دھابی چیمبر کے اندر کام کرتی ہے. آپ کو فخر ہوگا سن کے کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل سب سے ٹاپ کی کاؤنسل ہے جو کلوزلی کام کرتی ہے ابو دھابی چیمبر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چیمبر کہتی ہے. دبئی ایک انٹرنیشنل جگہ ہے اور ابو دھابی ایک انٹرنیشنل جگہ ہے. یہاں پیسنجرز بہت آتے ہیں باہر سے, جیسے پاکستانی یہاں سے تقریباً 1.5 لاکھ گیا پاکستان اس زمانے میں. تو بھی ہیلپ اے لاٹ آن دیٹ, کافی ان کی اس زمانے میں ہیلپ کی, اسپیشلی ان کے ٹکٹ ارینج کرنا, چیزیں ساری. تو پاکستان کاؤنسل نے کافی ایکٹیو رول ادا کیا اس زمانے میں, پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل. لیکن اتنا تو سمجھایا جا سکتا ہے ان پاکستانیز کو جو ملک سے باہر ہیں کہ آپ جو اپنے گھر میں استعمال کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, گھر کا خرچ چلانے کے لیے جو پیسے بھیجتے ہیں, وہ اگر صرف روپیہ اکاؤنٹ میں بھیج دیں تب بھی پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آپ کو خوف ہے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, اول تو نہیں ہونا چاہیے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جو ڈالر ٹرم میں آپ کے پیسے ہوں گے, مان لیتے ہیں کہ شاید وہ نہیں ملیں گے, لیکن جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسہ ہے
وہ تو اب اگر اس چینل سے بھیج دیں پاکستانی، جو کہ یوزولی 20 سے 22 ارب ڈالر بنتا ہے، تب بھی پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ثانی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے اور اب لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیا. دوسری بار 50 بلین دیے تاکہ کمپنیوں کو وہ اس کو سپورٹ کیا انہوں نے، اور اب جو لائسنس رجسٹریشن کی اور بہت سی فیسلٹیز دی ان کمپنیوں کے لیے تاکہ وہ سروائیو کر سکے. تو یہ جو جب حکومت اناؤنس کرتی تھی تو ہم اپنے کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے سب کو بتاتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، کاؤنسل کا پلیٹ فارم زوم کے تھرو ہم چلے گئے اور اس سے ہمیں کافی ایڈوانٹیج ہوا. ہم بیونڈ UAE جاتے رہے اور ہمارا جو پروگرام ہوا نشر ہوتا رہا اور گائیڈنس ہوتی رہی سب کو کہ ہم اراؤنڈ 1 بلین 100 ملین کرتے ہیں ایکسپورٹ پاکستان کا. لاسٹ ایئر کا تقریباً اب ہم جا کے کہیں 86.9 ملین ہے 2020 میں اس طرح کا. اور مین پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری رائس ہوتی ہے، جو کہ میجورٹی آف پروڈکٹ میں رائس آ جاتی ہے جو، اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نیئرلی 6 بلین ڈالر کی ہے. ہماری ان کی تقریباً 1 بلین ڈالر. اوکے، گریٹ. اور 1 بلین ڈالر میں ہماری جو ہے تقریباً 145 ملین جو اس میں رائس آتا ہے. ان کی بیسیکلی ریفائنڈ پیٹرولیم ہے، کروڈ آئل ہے. جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں کہاں جائیں، تو اگر ہم ایکٹیولی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں اور ہمارا دیکھیے پاکستان کی ایکسپورٹ 20 اور 22 بلین کے درمیان رہ رہی ہے سالوں سے. تو ہمیں وہ بڑھانا چاہیے. اگر جیسے بڑھے گی وہاں اتنی یہاں بڑھ جائے گی، لیکن ہمیں اپنی پروڈکٹ کو صحیح کرنا ہے. جیسے کوریا کرتا ہے، کوریا کو چیز پروڈیوس کیا، انہوں نے 6-7 آئٹم اٹھا لیے جو دنیا میں امپورٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی بنائیں، ہمارے پاس بہت سے ایسے آئٹم ہیں جو اس پہ کام اسپیشلائز کریں. جیسے کوریا نے یہ ٹی وی کے پہ اسپیشلائز کیا، گاڑیوں پہ اسپیشلائز کیا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف دے اسٹارٹڈ وتھ دیٹ. اگر ہم بھی اسی طرح دنیا میں کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کام کریں تو ہم 5 گنے تک جا سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ریچ آور ایکسپورٹ ٹو 100 بلین، ناٹ سٹنگ آن 20 بلین فار آل دا ٹائم. ہمارے 22 کروڑ عوام بڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب ہنر یافتہ ہیں، اور اگر ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، ان کو سکھایا جائے کاروبار کرنا. تو کہ جو پاکستانیز باہر ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی پروڈکٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، بیکاز وہ ریئل ٹائم بیسس پہ پیسے اپنے جس بھی ڈیسٹنی میں ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، چاہے وہ ابو دھابی ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، وہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، اس میں پھر میں کریڈٹ دوں گا پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کو کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نیا پاکستان کے انویسٹمنٹ کے. اس میں 2 ہیں طریقے. ایک تو پاکستان روپے میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں 11% دیں گے، اور ایک ڈالر میں جس میں وہ کہتے ہیں 5.5, 6, 7% دیں گے، جو بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل. یہ بس اس کی جیسے میں نے شروع کا پروموشن کی ضرورت ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹ کیسے کھولیں، کیسے کیا جائے. تو میں نے اکاؤنٹ خود کھولا یہ جا کے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنی آسانی ہے. تو میں نے کھول لیا اور ڈالر اکاؤنٹ بھی کھولا، میں نے روپے کا بھی اکاؤنٹ کھولا جسٹ ایکسپیرینس کے لیے. تو یہ بہت اچھا ہے. لوگوں آہستہ آہستہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. یہ دیکھیں جو پیسے کا معاملہ ہوتا ہے بہت لوگ کیئرفل ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی پرانی ایسی، تو ذرا خیال سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سب میں مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کریں، کوئی رسک نہیں ہے اس میں. عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور آئندہ بھی اچھی حکومت آتی رہے گی، اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ سیف رہے گا. یہ تینوں چیز بہت اچھی ہے. یہاں پہ میں ثانی صاحب میں کہوں گا، ایک تو پاکستانی روپے میں پیسے ڈالیں، پھر آپ ڈالر میں آپ انویسٹمنٹ کریں نیا پاکستان میں، اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں. ہم لوگ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل 2004 سے اسٹیبلش ہوئی تھی ابو دھابی میں، اور جب سے کام کر رہی ہے. گریٹ.
مارچ کے مہینے سے یہ چیزیں یہاں شروع ہو گئیں اور انہوں نے فوراً لاک ڈاؤن کر دیا مارچ میں. اب آپ سوچئے کہ سارا کاروبار چلتا ہوا کاروبار اسٹینڈ اسٹل ہو جائے اور اتنا خوف حراس پھیل گیا. میں تو خالی یو ای کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی. اور ہر چیز بند ہو گئی. انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ فوراً انہوں نے میس اسکیل پہ جو پہلا عمل کیا حکومت نے یو ای کی, میس اسکیل میں ٹیسٹنگ شروع کر دی. اوکے. دبئی ایک انٹرنیشنل جگہ ہے اور ابوظہبی ایک انٹرنیشنل جگہ ہے. یہاں پیسنجرز بہت آتے ہیں باہر سے, تو اس وقت تک کوئی سارے پیسنجرز آ رہے تھے یہاں, تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور وہ تھوڑا سا سلیکنیس ہو گئی کیونکہ اس کی وجہ سے کافی لوگ اس وبا کے ساتھ آ گئے. پھر اس پہ کنٹرول ہوا اور ہر چیز لاک ڈاؤن ہوئی. تو جو ٹیسٹنگ انہوں نے کی ڈور بائی ڈور جا کر کے, وہ بڑا کمال کی چیز تھی. وہ ٹیسٹ کرتے تھے اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ کسی یہ کووڈ-19 ہے تو اس کو فوراً الگ کر دیتے اور بہت سختی سے پیش آتے تھے اور وہ پھر اس کی ریکوری تک ان کا خیال کرتے تھے. تو میں کمنٹ کروں گا یہاں کے پریزیڈنٹ کے, پرائم منسٹر کو اور رولرز کو اور شیخ محمد بن زائد کو, جو انہوں نے کام کیا, یہ بہت بڑا کام کیا. اور آج ہم جو امن سے بیٹھے ہوئے ہیں ثانی صاحب, وہ صرف وہ جو کام کیا گیا. ابھی بھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابوظہبی جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. ابھی بھی یہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک وہ بارڈر پہ, ابوظہبی دبئی کے بارڈر پہ اپنا اپنا ڈی پی آئی اور پی سی آر نہیں دکھائے, پھر آ سکتا وہ ہے. اور اگر یہاں آ کے رہنا چاہتا ہے تو اس کو 2 بار اور کرنا ہوگا. تو کیسے ضروری ہے. تو کیسا یہ جو پاکستانیز تھے انہوں نے کیسے اس کو مینج کیا, اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ ہم نے 2 مہینے تو ہم بہت پریشان تھے ہم لوگ, ایوری تھنگ اسٹینڈ اسٹل. اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی پینڈیمک کی. ہمارے پاس ایک ہیلتھ کی کمیٹی بنائی اور اس میں ہم نے سب کو بتانا شروع کیا, اس کے اسٹیپس بتائے. آپ جائیے گا تو گوگل کیجیے گا, اس میں ہمارے سارے پروگرامس ہیں. ہم نے گائیڈنس دی سارے لوگوں کو. حکومت حکومت نے یہ کرا کہ انہوں نے اسٹیمولس پروگرام میں تقریباً 50 بلین درہم ایک بار 3-4 مہینے کے بعد دوسری بار 50 بلین دیے تاکہ کمپنیوں کو وہ اس کو سپورٹ کیا انہوں نے, اور جو لائسنس رجسٹریشن کی اور بہت سی فیسلٹیز دی ان کمپنیوں کے لیے تاکہ وہ سروائیو کر سکے. تو یہ جو جب حکومت اناؤنس کرتی تھی تو ہم اپنے کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے سب کو بتاتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, کاؤنسل کا پلیٹ فارم زوم کے تھرو ہم چلے گئے اور اس سے ہمیں کافی ایڈوانٹیج ہوا. ہم بیونڈ یو ای جاتے رہے اور ہمارا جو پروگرام ہوا نشر ہوتا رہا اور گائیڈنس ہوتی رہی سب کو کہ کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں. اور آپ نوٹس یہ کریں کہ ہر ہفتے ایک نیا قانون آتا تھا, ہر ہفتے ایک نئی انسٹرکشن آتی تھی حکومت کی. وہ ہم مطلع کرتے رہے اپنے ممبرس کو. ممبرس کیا, میں تو یہ اوپن میں اس میں ڈال دیتا تھا, سبھی لوگ سنتے تھے. ثانی صاحب میں یہ کہتا چلوں یہاں کچھ 30 بزنس کاؤنسل ہے. 30 بزنس کاؤنسل ابوظہبی چیمبر کے اندر کام کرتی ہے. آپ کو فخر ہوگا سن کے کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل سب سے ٹاپ کی کاؤنسل ہے جو کلوزلی کام کرتی ہے ابوظہبی چیمبر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چیمبر کہتی ہے کہ یو آر ویری ایکٹیو اینڈ یو آر ویری اپڈیٹڈ فار ایوری تھنگ. ہم ڈائریکٹلی منسٹری آف اکانومی سے جو ان کا نیا قانون آتا ہے میں سب کو سارے کاروباری کو بتاتا ہوں کہ یہ نیا قانون آیا ہے. قاضی صاحب یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی کیسے صاحب کائنڈلی وہ جو بات آپ بتا رہے تھے کہ 20 جی میں یہ کہہ رہا تھا 30 بزنس کاؤنسل ہے جو کہ
ابو دھابی چیمبر کے انڈر میں کام کرتی ہے. اور اب آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ وی آر دا ون آف دا لیڈنگ کاؤنسل ہیئر, اور یہ چیمبر خود کہتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی یہ جو کووڈ کا زمانہ تھا اس میں ہم نے بہت کام کیے, اور ہم نے کافی سپورٹ کی سارے ناٹ اونلی پاکستانی یو ای کمیونٹی کو بھی, جو یہاں کے نئے قانون آتے تھے ہم سب کو بتاتے تھے. اور جیسے پاکستانی یہاں سے تقریباً 1.5 لاکھ گیا پاکستان اس زمانے میں, تو بھی ہیلپ اے لاٹ آن دیٹ. کافی ان کی اس زمانے میں ہیلپ کی, اسپیشلی ان کے ٹکٹ ارینج کرنا, چیزیں ساری. تو پاکستان کاؤنسل نے کافی ایکٹیو رول ادا کیا اس زمانے میں, پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل. اچھا کیسر انیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ امارات جو ہے وہ پاکستان سے کیا کچھ درآمد کرتا ہے, اور گوئنگ فارورڈ آپ کی پلس پر نظریں ہوتی ہیں ان ٹرمس آف ایوری ایکسپورٹ ریلیٹڈ آئٹم, ایوری بزنس سیگمنٹ. سو ڈاؤن دا روڈ 10 ایئرس آپ کس طرح کی گروتھ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ایکسپورٹس ٹوارڈز یو اے ای؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اور یہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اس ملک سے کتنا ہمارا ایکسپورٹ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جاتا ہے ہمارے پاکستان ملک میں. بیسکلی تقریباً ہم اراؤنڈ 1 بلین 100 ملین کرتے ہیں ایکسپورٹ پاکستان کا. لاسٹ ایئر کا تقریباً اب ہم جا کے 86.9 ملین ہے 2020 میں اس طرح کا. اور مین پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری رائس ہوتی ہے, جو کہ میجورٹی آف پروڈکٹ میں رائس آ جاتی ہے جو, اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نیئرلی $6 بلین کی ہے. ہماری ان کی تقریباً $1 بلین. اوکے گریٹ. اور $1 بلین میں ہماری جو ہے تقریباً 145 ملین جو اس میں رائس آتا ہے. ان کی بیسکلی ریفائنڈ پیٹرولیم ہے, کروڈ آئل ہے. جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں کہاں جائیں, تو اگر ہم ایکٹیولی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, اور ہمارا دیکھیے پاکستان کی ایکسپورٹ 20 اور 22 بلین کے درمیان رہ رہی ہے سالوں سے, تو ہمیں وہ بڑھانا چاہیے. اگر جیسے بڑھے گی وہاں اتنی ہے, بڑھ جائے گی, لیکن ہمیں اپنی پروڈکٹ کو صحیح کرنا ہے. جیسے کوریا کرتا ہے, کوریا کو چیز پروڈیوس کیا, انہوں نے 6-7 آئٹم اٹھا لیے جو دنیا میں امپورٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی بنائیں, ہمارے پاس بہت سے ایسے آئٹم ہیں جو اس پہ کام اسپیشلائز کریں. جیسے کوریا نے یہ ٹی وی پہ اسپیشلائز کیا, گاڑیوں پہ اسپیشلائز کیا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف دے اسٹارٹڈ وتھ دیٹ. اگر ہم بھی اسی طرح دنیا میں کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کام کریں تو ہم 5 گنے تک جا سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ریچ آور ایکسپورٹ 200 بلین, ناٹ سٹنگ آن 20 بلین فار آل دا ٹائم. ہمارے 22 کروڑ عوام بڑھتے ہیں ماشاءاللہ, سب ہنر یافتہ ہیں, اور اگر ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, ان کو سکھایا جائے کاروبار کرنا, تو کیوں نہیں. اچھا کیسر انیس صاحب, ایک گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, اور اس سلسلے میں آپ نے کافی حکومت پاکستان کی, اسٹیٹ بینک گورنر کی بھی انفیکٹ ہیلپ کی ہے, انہیں اسسٹ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈالر ٹرم میں 7% کا بہت ہی اچھا اور معقول ریٹرن مل رہا ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستانیز باہر ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی پروڈکٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں, بیکاز وہ ریئل ٹائم بیسس پہ پیسے اپنے جس بھی ڈیسٹنی میں ہیں, جس بھی ملک میں ہیں, چاہے وہ ابو دھابی ہو, سعودی عرب ہو, امریکہ ہو, وہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے اس میں پھر میں کریڈٹ دوں گا پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کو کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نیا پاکستان کے انویسٹمنٹ کے. اس میں 2 ہیں طریقے. ایک تو پاکستان روپے میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں 11% دیں گے, اور ایک ڈالر میں جس میں وہ کہتے ہیں 5.5, 6, 7% دیں گے, جو بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل. یہ بس اس کی جیسے میں نے شروع کا پروموشن کی ضرورت ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹ کیسے کھولیں, کیسے کیا جائے.
تو میں نے اکاؤنٹ خود کھولا یہ جا کے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنی آسانی ہے. تو میں نے کھول لیا اور ڈالر اکاؤنٹ بھی کھولا, میں نے روپے کا بھی اکاؤنٹ کھولا جسٹ ایکسپیرینس کے لیے. تو یہ بہت اچھا ہے, لوگوں آہستہ آہستہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. یہ دیکھیں جو پیسے کا معاملہ ہوتا ہے بہت لوگ کیئرفل ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی پرانی ایسی, تو ذرا خیال سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سب میں مجھ سے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کریں, کوئی رسک نہیں ہے اس میں. عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور آئندہ بھی اچھی حکومت آتی رہے گی, اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ سیف رہے گا. یہ تینوں چیز بہت اچھی ہے یہاں پہ. میں ثانی صاحب میں کہوں گا, ایک تو پاکستانی روپے میں پیسے ڈالیں, پھر آپ ڈالر میں آپ انویسٹمنٹ کریں نیا پاکستان میں, اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں. تو سلولی جو ہمارے پاکستانی ہیں تقریباً 1 کروڑ ہوں گے باہر, تو انشاءاللہ وہ سب انویسٹمنٹ کریں گے اور اکاؤنٹ کھولیں گے آپ کا. آئی تھنک کیسے صاحب ایک چیز ہے, ایک امپریشن ہے, اس کو ڈسپیل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں ڈالر اکاؤنٹس کا فریز ہونا, قرض سنوارو ملک بچاؤ قرض سنوارو اسکیم میں پیسوں کا جانا, اور پھر لوگوں کا اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا, یہ باتیں سب ایک طرف. لیکن اتنا تو سمجھایا جا سکتا ہے ان پاکستانیز کو جو ملک سے باہر ہیں کہ آپ جو اپنے گھر میں استعمال کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, گھر کا خرچ چلانے کے لیے جو پیسے بھیجتے ہیں, وہ اگر صرف روپی اکاؤنٹ میں بھیج دیں تب بھی پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آپ کو خوف ہے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, اول تو نہیں ہونا چاہیے, چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جو ڈالر ٹرم میں آپ کے پیسے ہوں گے, مان لیتے ہیں کہ شاید وہ نہیں ملیں گے, لیکن جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسہ ہے وہ تو اب اگر اس چینل سے بھیج دیں پاکستانی, جو کہ یوزولی 20 سے 22 ارب ڈالر بنتا ہے, تب بھی پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ثانی صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے اور اب لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے. یہ صرف میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جتنے بینک ہیں ان کو اپنا ڈیسک ہونا چاہیے جہاں یہ چیزیں سب کو بتائیں اور یہ کریں. لوگ روشن اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے انشاءاللہ یہ جو 8 بینک کا پلیٹ فارم مل گیا ہے ان کو, اور یہ بڑھتا رہے گا اور لوگ بھیجتے رہیں گے. اب یہ دیکھیے گا آپ, اس کا کافی فائدہ ہوگا پاکستان کو اس پالیسی پہ. ابھی تو شروع کیا ہے, اپنے چند مہینے ہوئے ہیں, تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستانی جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. حالانکہ دیکھیے آپ لوگ نے فریز اکاؤنٹ کا مینشن کیا آپ نے, میں اسٹل پاکستانی جو ہے وہ محبت کرتا ہے جو باہر رہتا ہے, اور پھر بھی رسک لینے کو تیار ہے کہ وہ پھر بھی پیسے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈالر اکاؤنٹ میں بھی پیسے بھیجے ہیں جی, $500 بلین آئے ہیں جی, بھیجے ہیں سبوں نے. تو یہ سب بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی ہماری محبت ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو وہ جسٹیفیکیشن اور وہ بات پوزیشن نہیں دیتی ہے حکومت پاکستان, لیکن ہمارے حساب سے 100% ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستانوں کو کہ ہمارا پاکستان نہیں ہے. اچھا, اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کیسر صاحب, پاکستان کی جو بازار حصص ہے اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں دنیا کی باقی مارکیٹ سے, تو اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ابھی آپ اگست 27 سے اب تک کوئی 50% کے آس پاس ریٹرنز آفر کر چکے یہ بازار. اینڈ گوئنگ فارورڈ, یہ میں نہیں کہتا, اسٹاک مارکیٹ کے اینالسٹ نہیں کہتے, آپ کے سابق وزیر خزانہ کے لیول کے لوگوں نے کہا ہے کہ بازار جو ہے اس سال کے آخر تک اگر یہ عمران خان گورنمنٹ اسٹیبل رہتی ہے تو 80,000 90,000 کا لیول بھی کراس کر سکتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کی بہت اچھے طریقے سے اس کی اویئرنیس, اس کے بارے میں جو خدشات ہیں اور جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں, UAE میں رہنے والے, ان کو دور کرنے کے لیے ایک ہمہ جہت کوشش کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اب پاکستانی کو انوسنٹ ہیں, اگنورنٹ ہیں, ان کو اور اس کی تعلیم دینی چاہیے اور اس کا مہینے کے حساب سے پروگرام کرنا چاہیے. میں یہ سجیسٹ کروں گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اور کہ آپ مہینے کے حساب سے پروگرام کریں اور اٹریکٹ کریں گے انویسٹمنٹ, اور انشاءاللہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی.
لوگوں کو نہیں پتا. آپ کے ETF آ گیا ہے اور ETF سے اتنا رسک نہیں ہوگا, لوگوں کو اتنی انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے ساری. بالکل ساری سمجھانے کی بات ہے کہ آپ کہیں کہ آپ 10% لگا دیں اپنا سیونگ کا یا 20% لگا دیں سیونگ کا, اور ان کو سہج طریقہ بتائیں کہ اس طرح آپ ETF پہ کام کریں, کیونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں کون سے سیکٹر میں لگاؤں, میں وہ شیئر بک جائے گا, گر جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ ایک 10 روپے کا شیئر اب 100 روپے پہ پہنچا ہو, کیا کہ یار پتہ نہیں یہ نیچے آئے, تو یہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پتہ ہے یہ چیزیں. تو جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ زیادہ تر IPO میں جاتے ہیں, سوچتے IPO لے لیتا ہوں میں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ کا تھوڑا سا اتنی لیول نہیں ہے. وہ کہے گا وٹ از دا کاسٹ, مارکیٹ ویلو کیا ہے, اتنے پہلی بڑھا ہوا شیئر میں کیسے خرید لوں. تو یہ سمجھانے کی بات ہے ایک, اور اس پہ خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک رول پلے کرے, اور پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل حاضر ہے اس کے لیے, اور وی کین پروموٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹو آل دا اوورسیز پاکستانی, اور ایون پاکستان میں ہم تو بیونڈ دا بارڈر جا رہے ہیں آج کل. سوپر. انیس صاحب, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کیسر انیس صاحب سے گفتگو کی, اور ہم نے جانا کہ پاکستانیوں کا پاکستان کی نہ صرف بازار حصص بلکہ دوسرے معاملات میں بھی پاکستان سے چیزیں منگانے میں اور پاکستان میں چیزیں بھیجنے میں بھی کافی بزنس انٹرسٹ ہے, اور پاک UAE بزنس کونسل کا اس میں ایک بہت اہم کردار ہے. انیس صاحب, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے UAE کا, اس میں پاکستانیوں کی بڑی سرمایہ کاری ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی 30-32 ہزار پاکستانی ہیں جنہوں نے 60 ارب درہم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کووڈ کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیسے ایفیکٹ ہوا ہے, اور پاکستانی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کچھ گائیڈ فراہم کیجیے گا. ثانی صاحب, یہ سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا, اور اس میں دبئی لیڈر ہے, اور انہوں نے شروع کیا تھا پراپرٹی بیچنا. پہلے یہاں پراپرٹی فورنرز کو نہیں ملتی تھی, اور یہ میرا خیال وہی 2004 کا زمانہ ہے جب ورلڈ بینک کی کانفرنس ہوئی تھی دبئی میں, جب سے شروع ہوا ہے. اس میں آپ نے صحیح بتایا کہ 32,000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کیا ہے, اور آپ نے صحیح اماؤنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ مارکیٹ نیچے گئی ہے, اور مارکیٹ کووڈ سے پہلے بھی نیچے جا رہی تھی بائی دا وے, اس سے پہلے بھی, کیونکہ دبئی میں اوور سپلائی ہو گئی تھی, اور کافی اچھی اوور سپلائی, ہر سال نئے یونٹ آ رہے تھے. تو اس سے آف کورس جب سپلائی ڈیمانڈ کا قانون آ جاتا ہے اس کے حساب سے ویلو گر گئے. لیکن میں کہتا چلوں کہ جو پراپرٹی کے بزنس میں ہیں انہوں نے کمایا بھی بہت ہے, دے ہیو ارن لاٹ آف. اور آف کورس جو غلط ٹائم پہ انٹر ہوئے ہیں, جیسے جو 2008 میں انٹر ہوا اور 2000 اس میں پراپرٹی اس میں نقصان بھی اٹھایا, تو یہ مارکیٹ دوبارہ آ جائے گی اوپر. جو خوبی ہے یہاں کے حکمران کی کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی سوچتے رہتے ہیں بہتری کی طرف. تو مجھے پوری امید ہے یہاں کے گورنمنٹ سے کہ وہ نئی پالیسی کے حساب سے نئے بزنس آئیں گے, نئی چیز آئیں گے. ابھی تک ویژن انہوں نے اناؤنس کیا, 50 سال کے آگے کا ویژن اناؤنس کیا ہے, اور اس میں کیا نہیں پڑھنے والی بات ہے وہ ساری چیز. میں چاہتا ہوں اس میں میں ایک پروگرام کروں آپ کے ساتھ, میں بتاؤں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنا بزنس ہوگا اس کے حساب سے. تو یہ پراپرٹی کے دام واپس آ جائیں گے, ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ دے ول بی فائن, لیکن بیچ کے نہیں نکلیں, لاس نہیں بک کریں. اوکے گریٹ. اور یہ جو رینٹلز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈرائی ہو چکی ہے یہ مارکیٹ, اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں ریوائیو ہوتا ہوا؟ بیکاز اگر بزنس نہیں ریوائیو ہوگا تو یہ کیسے ریوائیو؟ بات یہ ہے کہ اس پہ کافی نقصان اٹھایا,
क्योंकि होता क्या है कि जिन्होंने अपने कैश लगाया, देखिए सानी साहब, जिन्होंने अपना कैश लगाया हुआ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने ये कैश लगा दिया उनका फंड, लेकिन जिन्होंने मोर्गेज ली है तो उनके लिए तो मुश्किल है ना इंस्टॉलमेंट पे करनी, वरना वो क्या नाम है, उनको डिस्पोज करना पड़ेगी प्रॉपर्टी सस्ते दामों पे। राइट। तो ये चैलेंज है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से कि जो ये चीज है तो वो अपने बैंक से रिव्यू करके ये स्टिमुलस प्लान जो दिया है हुकूमत ने 50 बिलियन का, उसके हिसाब से सेटल कर लें, अपनी इंस्टॉलमेंट एक्सटेंड कर लें और बेचे नहीं, होल्ड नहीं करें, बस क्योंकि वो मॉर्गेज नहीं दे पा रहे होंगे तो वो बैंक को रिव्यू करके उसको एक्सटेंड करवा लें। मार्केट सही हो जाएगी, आपका रेंट रहेगा सही एंड थिंग नॉर्मल आ जाएगी। बट कैसे सर वापस आना है, लेकिन चैलेंज है ये बहुत बड़ा। But how? What is the time horizon? You're talking about a year, 2 year, or 5 year? बहुत अच्छा। ये आप देखिए वैक्सीन आ गई है, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। टेक्सास में उन्होंने मास्क रिमूव कर दिया, आपने सुना होगा टेक्सास वालों ने। यहाँ सारे तकरीबन 50% ज्यादा वैक्सीनेटेड हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आप फर्स्ट क्वार्टर 20, ये देखिए एक्सपो आ रहा है अभी हमारा, दुबई का एक्सपो आ रहा है अक्टूबर में, तो आप समझ लें ये पीरियड आपका बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अक्टूबर से आप शुरू देख लीजिएगा, एवरीथिंग विल बी गोइंग टू चेंज इंशाल्लाह। एंड अक्टूबर ऑनवर्ड दुनिया में भी इंशाल्लाह कारोबारी एक्टिविटीज़ जब बहाल हो जाएंगी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जो हैं एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह और दे विल रिवाइव, दैट विल बी गुड फॉर द यूएई। हाँ, आपने खुद ही देखा है अभी ओपेक की मीटिंग होने वाली है, 61 पे आ गया है ये ऑलरेडी, विच इज क्वाइट ए गुड प्राइस। 40 पे प्रिवेल करता था, so it's good for especially for UAE and Middle East। और आपको पता है कि यही रीजन है जो काफी एक्टिव है और इम्पोर्टेंट रीजन है। कैसे साहब, जो पाकिस्तानी UAE में जॉब की गरज से जाना चाहते हैं, what would be your advice to them? They should wait for a while or is it the right time to go and search for the job? देखिए आजकल जॉब की सिचुएशन थोड़ी स्लो है, लेकिन मेरी सजेशन है, मैंने ये जो 1.5 लाख पाकिस्तानी गए, मैंने OPF के चीफ को जाके खुद कहा कि सर आप इनकी ट्रेनिंग करें, इनको सर्टिफाई करें। मुझे बहुत दुख होता है कि ये अनसर्टिफाइड लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज आती है इस इलाके में या सऊदी अरेबिया में। अगर इनके इसके पास सर्टिफिकेट हो, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का, एयर कंडीशनिंग का, तो थिंग्स विल बी कंप्लीट। और ये 6-6 महीने 8-8 महीने के कोर्स होते हैं, या मेसनरी का, इनके 6-8 महीने कोर्स कराए OPF और फिर भेजें इनको, और आप फिर देखिए इनकी वही तनख्वाह दुगनी या तिगनी या चौगनी हो जाएगी। तो यहाँ मार्केट है, आपने देखा सऊदी अरेबिया में कितना प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सब ये कंस्ट्रक्शन के होंगे। एक्सपो 2020 के बाद यहाँ बहुत काम होगा। अबू धाबी में बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कतर में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा OPF इस पे काम करके जो फंड है, नहीं तो गवर्नमेंट से फंड दे करके ट्रेन कर दे सबको, और ट्रेनिंग दे दे 6-8 महीने की। जो लोग वापस गए हैं 1.5 लाख, ये मैंने वैसे भी उनको खत लिखा है OPF को करने के लिए, दे शुड डू दिस। और ये पाकिस्तानी यहीं आ जाएंगे, और अब यहाँ जितनी अपॉइंटमेंट होती है, अगर वो आदमी के पास सर्टिफिकेट है तो बहुत जल्दी उसको जॉब मिलती है। ओके ग्रेट। अनीस साहब, ये पाकिस्तान की जो ट्रेजरी बिल्स हैं, इसमें हमने देखा यूरोप से बहुत सरमायाकारी हुई जब ये 13.5 और 14% पर शरह सूद थी। फिर यकायक कोविड की वजह से हमारी शरह सूद जो है वो 7.5% पर आ गई है। डाउन द रोड ये दोबारा से रिवाइज़ होती हुई दिख रही है, दोबारा से हम देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कि ये कोई 200-250 बेसिस पॉइंट का इसमें इजाफा मुतवक्का है डाउन द रोड इन अ ईयर्स टाइम। आपको लगता है कि UAE से भी जो है पाकिस्तान की मनी मार्केट में सरमायाकारी हो सकती है? बहुत अच्छी हो सकती है। अगेन यहाँ पे मेरा सवाल है कि यहाँ पे थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और हम रेडी हैं इसको काम करने के लिए। आप थोड़ी मार्केटिंग करें, आपको UAE से, पूरे मिडिल ईस्ट से आपको पैसे आ जाएंगे। और अब आखिर में मेरा यही सवाल आपका बाज़ार हिस्से से मुतालिक होगा, स्टॉक मार्केट से मुतालिक होगा, कि उसमें भी पोटेंशियल मौजूद है सरमायाकारी के लिए? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान की बाजार हिस्से, PSX पाकिस्तान स्टॉक्स।
हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत जान है भाई माशाल्लाह। जैसे आपने खुद ही कहा कि ये 80,000 पे जाने वाली, 90,000 पे जाने वाली, लेकिन गाइडेंस चाहिए इन लोगों को, कौन से सेक्टर में डालें क्या नहीं, क्योंकि एक दफे डाल के उनको नुकसान हो जाता है ना। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, अभी अमेरिका में मेरे पास एक ग्रुप था, उसने पैसे डाले, मार्केट गिर गई। वो फर्स्ट टाइम पहला इन्वेस्टर था, वो सर पकड़ के मुझे फोन किया उसने, यार वो मैंने पैसा लगाया गिर गया। वो मैंने कहा रुक जाओ, मार्केट वापस आई, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको बगैर प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे राइट टाइम पे, राइट सेक्टर पे, दे विल विन। एंड आपको पता है लोग कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और एक जब उनको समझ जाएगी तो स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको सिखाना चाहिए। हमारे पास माशाल्लाह बहुत यंग जनरेशन है, इनको कंटिन्यूसली तालीम देनी चाहिए इस चीज़ की। ज़बरदस्त। अनीस साहब, आखिर में अगर आप कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के जो यहाँ करता लोग हैं और गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, जो मैं कहता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी माशाल्लाह हर तरह काम कर रही है, कोशिश कर रही है हर सेक्टर में, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने में या एक्सपोर्ट बढ़ाने में, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। इसको आपको एज ए वॉर डिक्लेयर करके ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। अगर ये आप ले लेंगे काम कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, तो पाकिस्तान कैन ग्रो सो फास्ट। दूसरा मेरा मशवरा ये होगा, ये भी फीडबैक पर सबको है कि जो मैंने पहले कहा कि 4-5 प्रोडक्ट उठाएं जो दुनिया में बिकती हैं, जिसकी डिमांड आप फोर्सी करें अनदर 30-40 साल में, उस पे काम करें। ओके। और उस पे स्पेशलाइज करें, और ये ऐसा हो सकता है। और तीसरी, दुनिया में जो हमारी एम्बेसीज है, ये मैंने फॉरेन मिनिस्टर अपने मखदूम साहब को भी कहा है कि सर ये जो एम्बेसी है ये इंजन होनी चाहिए बिजनेस जनरेट करने के लिए। हमारे नए चेयरमैन आए हैं, देखिए हमारे काउंसिल के जो पैटर्न है वो शेख नयान बिन मुबारक है, उनका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ये शुरू से पैटर्न है हमारे। और हम इस काउंसिल के चेयरमैन हमेशा से एम्बेसडर होते हैं, तो ये नवे एम्बेसडर हैं जो अफजाल महमूद साहब अभी आए हैं रिसेंटली। ये जनरल सलीमुल्लाह साहब से शुरू हुआ, फिर मार्शल कैसर हुसैन साहब आए, फिर एहसानुल्लाह साहब आए, ये सब हमारे चेयरमैन रह चुके हैं और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को बढ़ाते चले गए। तो एम्बेसी, अभी अफजाल महमूद साहब से मेरी मीटिंग थी और मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि यार हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो मैंने बताया कि हम काउंसिल अभी डेलीगेशन लेके गई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और हम वहाँ से प्रोजेक्ट लेके आए एंड वी आर वर्किंग विद अबू धाबी चेंबर। तो ये 3 चीज मैंने इस वक्त कही आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, और तीसरी सारी एम्बेसियों को कहें कि ये आप सिर्फ बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो ये मेरी सिंपल सी बात है। और चौथी ये कि स्टॉक मार्केट के लिए कंटिन्यूसली प्रोग्राम होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। ओके, ग्रेट।